رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: أما بعد ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم فيهوتون ما درت معاشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات محمد. معزز سامعین اکرام، مظلوم کربلا کے یہ دین اقدس سے نکلے ہوئے وہ نورانی کلمات ہیں کہ جو مسلسل آپ کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں. ایسی صورت میں مومن کو چاہیے لقائے پروردگار حاصل کرے، اور میری نظر میں موت تو سعادت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ظالمین کے ساتھ زندگی بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے زبانوں کا ذائقہ ہے، اور جب تک حالات ٹھیک چلتے ہیں تب تک تو دینداری، اور جب انہیں خدا امتحانات میں مبتلا کرتا ہے تو دیندار بہت کم ہوتے ہیں. یہ وہ جملات ہیں کہ جو اس زمانے اور اس حالت کے تمام کیفیت کو واضح کر رہے ہیں کہ کنڈیشن کیا تھی. اور یہ عصمتی زبان ہے، ہم جیسے یا دنیا کے اور بھی کسی شخص یا فرد کی بات نہیں ہے. امام زمانے اور حالات کو بخوبی سمجھ کر پھر یہ
آپ کا کلام حقیقت پر مبنی ہے کہ ایسے حالات تھے۔ ایسی صورت میں آپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا جس کے ضمن میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ کل یہ بات پیش کی گئی کہ مکے والوں نے کیوں نہیں کچھ اپنی ایکٹیویٹی دکھایا، اور وجہ کیا تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔ دو وجہیں تھیں، ان کی پرانی دشمنی پیغمبر سے، دوسرے یہ کہ حالات یہ سمجھ نہیں پائے، اور اس کے بعد اس نتیجے تک آئے کہ ایک اور ملعون کہ جو بظاہر تو یزید کی خلافت کا اور حاکمیت کا منکر بیعت سے یزید کی انکار کیا، لیکن وہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں تھا۔ حسین ابن علی اور اس کے درمیان فرق یہ تھا کہ حسین ابن علی اسلام کے لیے ڈھال بن رہے تھے اور وہ اسلام کو ڈھال بنائے ہوئے تھا۔ وہ دین کو استعمال کر رہا تھا اپنے فائدے کی سمت، اور حسین ابن علی دین کے لیے اپنی جان اور اپنے اعزاء و اقارب کی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر تھے۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ، اور آج جو بات کرنی ہے وہ امام مقام ثعلبیہ پر جب پہنچے ہیں تو وہاں بہت سے خطبات دیے ہیں، اور وہیں آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ جناب مسلم، جناب ہانی اور قیس بن مصہر سیداوی، یا ایک اور نام تاریخ میں ملتا ہے، یہ تین بزرگوار کی خبر شہادت یہی ملی، اور یہاں پر آپ نے متعدد گفتگو اور متعدد جوابات دیے ہیں۔ جب خبر شہادت ملی، سوال یہ ہے جب خبر شہادت آپ کو یہاں مل گئی تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیوں نہیں کیا؟ جب خبر شہادت، وہ بھی مکے میں ہی کچھ افراد، ابن سلیم اور مخزری غالباً نام، یہ دو شخص حج کر کے تھوڑا اسپیڈ سے چلے کہ امام کے کارواں تک پہنچے، ذرا حالات دیکھیں، اور یہ دردمند نہیں تھے ورنہ حج کو چھوڑ ہی دیتے امام کے ساتھ، کیونکہ امام وقت اگر حج کو ملتوی کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ امام کی ہمراہی عین فریضہ تھا، لہذا یہ امام کے دردمند نہیں تھے، یہ تماشائی تھے، حالات کا جائزہ اور ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے، دیکھیں کس نتیجے پر بات پہنچتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی اسپیڈ بڑھائی اور امام کے کارواں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ راستے میں ہی انہیں کوفے کی طرف سے آتا ہوا عبداللہ نام کا شخص ملا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی حالات کیا ہیں اپنے یہاں کے؟ تو اس نے کہا کہ بڑا غضب ہے، میں جب نکلا تھا تو جناب مسلم اور ہانی کی شہادت ہو چکی تھی اور ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سنا تو یہ کہ امام کو جلدی سے خبر کر دیں، امام تک پہنچے اور امام کو یہ بات سنائی۔ امام نے گریہ کیا اور خبریں سن کر امام نے اپنے اصحاب کو ساری باتیں سنائیں۔ ایسی صورت میں سوال کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ کوفے میں یہ ہو گیا تو آپ نے ارادہ ملتوی کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہر کا لشکر آپ کے اس ہدف میں مائل تھا، مانے تھا، اور وہ بالکل اس کی طرف سے پرمیشن نہیں تھا کہ مدینہ لوٹیں یا کوفہ۔ اب اس نے یہ جملے امام کے سامنے پڑھے کہ دیکھیں مجھے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، کس نے؟ جناب حر نے، کہ مجھے جنگ کرنے کا آرڈر نہیں ہے کہ میں آپ سے جنگ کروں، لیکن میں اس بات پہ مامور ہوں کہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا،
آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، لہذا آپ کے ہمراہ اور آپ کے ساتھ آپ کو کوفے تک لے جاؤں۔ تو امام نے ان کے جواب میں بے نیازی کے ساتھ جب گفتگو کی تو اس نے کہا کہ تب آپ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کر لیجئے، یعنی کوفے کے اطراف کربلا ہے یا قذف ہے یا دیگر کوئی کچھ گاؤں، ان کا نام لیا۔ تو امام تاکہ میں وہاں تک خبر کر دوں، پہلا یہ جواب یہ تھا کوفے اس لیے آپ نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا کیونکہ ادھر سے جو 1000 کے لشکر پر مشتمل حر کا لشکر تھا وہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ آپ یا مدینے لوٹیں یا کوفے اور وہاں سے فی الحال کہیں اور حرکت کریں جب تک کہ دوسرا فرمان اس کو نہیں مل جاتا۔ یہ دوسرا جواب یہ کہ جب یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے تو آپ یعنی بنی ہاشم کے نوجوان انتقامی جذبے کے ساتھ ان دو لوگوں سے کافی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور اس بحث و مباحثے کے بعد اس حجت و تکرار کے بعد امام کے پاس آئے کہ ایسا وہاں ہوا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے کہا لا خیر فی عیش بعد ہؤلاء، یعنی اب زندگانی دنیا پر کچھ بچا نہیں ہے، یعنی اس مسلم کی شہادت اور ہانی ابن عروہ کی شہادت اور قیس بن یا وہ پیغامبر کی جو امام نے بھیجا تھا جس کو خط دے کر مسلم جناب مسلم کے خط کا جواب جس کے ذریعے بھیجوایا تھا، ان تینوں لوگوں کی شہادت کے بعد امام نے یہ کہا کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے اس واقعے کے بعد۔ یہ امام نے اپنا نظریہ پیش کیا اور ادھر سے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھیں ہم لوٹیں گے نہیں، اب تو ہم اس کا انتقام لیں گے یا ہم بھی اپنے خون میں نہائیں۔ یعنی یہ خصوصی طور پر جناب مسلم کے بھائی اور جناب مسلم اور بنی ہاشم کی وہ نمایاں فردوں، تاریخ نے نام نہیں ان کا لکھا، برادران جناب مسلم، ان لوگوں نے کہا ہم کو اب انتقام لینا ہے، لہذا دوسری صورت تھی اس لیے نہیں لوٹ سکے۔ تیسری صورت یہ اور جواب کہ جناب مسلم کی یعنی احتمال ہے یہ جناب مسلم کی بات اور وضعیت اور حالت امام حسین کے بنسبت الگ تھی، اور میں بھی پاسبل یہ تھا کہ اگر جناب امام حسین کوفہ پہنچ جاتے تو جو کنڈیشن پہلے والی تھی کہ جن کنڈیشن اور حالات کی وجہ سے اتنے زیادہ خط لکھے گئے تھے وہ سب پھر آپ کے ہمراہ ہو جاتے، لہذا یہ نظریہ یہ ارادہ تھا کہ اگر ہم پلٹے، اور اس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ خود عبید اللہ ابن زیاد کو بھی تھا کہ اگر یہ آ گئے کوفے میں، لہذا اس نے باقاعدہ فرمان جاری کیا اور حسین بن نمیر کی قیادت میں ایک عظیم بڑا لشکر تیار کر کے کہا کہ کوفے کے سارے دروازے بند کرا دو کہ حسین ابن علی کوفے میں داخل نہ ہونے پائے۔ آپ نے ارادہ منتوی نہیں کیا، کوفہ جائیں گے، یہ ایک ریزن بڑھ گیا، انتقامی جذبہ، دوسرے حر کا لشکر کہ جس نے روک رکھا تھا کہ آپ کو بھی یہیں رہنا ہے جب تک دوسرا فرمان نہ آ جائے۔ جب دوسرا فرمان آیا، یعنی اس حالت کو عبید اللہ ابن زیاد نے جب قریب سے سمجھ لیا کہ اب غضب ہوگا، اگر یہ آ گئے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس نے دوسرا فرمان یہ جاری کیا کہ انہیں شاہراہ سے کہیں صحرا تک لے جاؤ، یعنی کوفہ ایک مرکز تھا، کوفہ ایک امام کی حکومت کا کیپٹل رہ چکا ہے، کوفے سے ہٹ کے یعنی شہر سے اور جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا اس سے ہٹ کے انہیں صحرا میں لے جاؤ،
اور وہاں لے جا کے ان کو روکو. یہ فرمان عبید اللہ کی طرف سے جب حضرت حر کو ملا تو انہوں نے وہ پڑھ کے سنایا اور یہ کہا. سنانے کے بعد وہ جو آیا تھا فرمان لے کر, اس نے جواب کا بھی مطالبہ کیا. امام نے کہا کہ وہ جہنم اس کی قسمت میں آ چکی ہے, جواب کے قابل یہ نامہ اور یہ پیغام اس کا نہیں ہے. تو یہ 3 وجہوں سے امام نے کوفے کے ارادے کو ترک نہیں کیا, خبر شہادت جناب مسلم کے باوجود بھی. کیونکہ ایک وجہ پہلی کہ حر کا لشکر مانے ہوا, دوسری وجہ کہ انتقامی جذبہ کہ ہم اپنے والی و وارث کا بدلہ لیں گے, قصاص لیں گے, اس لیے جائیں گے. تیسرا یہ کہ اگر جاتے تو حالات بدل سکتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کوفے یعنی کہ درمیان جو امام نے باتیں کی ہیں, اور اس میں 2-1 افراد ایسے آئے ہیں کہ جو تاریخ نے ان کا نمایاں نام نہیں لکھا, لیکن سوالات ان کے بڑے عجیب و غریب تھے, جن کا جواب مولا نے دے کر پورے سسٹم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں. وہ آپ کے سامنے میں پڑھے دیتا ہوں کہ ثعلبیہ کے مقام پر ایک آیا, اور آنے کے بعد ایک آیت قرآنی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اس دن جب تمام لوگوں کو خداوند عالم ان کے امام کے ساتھ مشور کرے گا, بلائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے اس کے جواب میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ, امام دعا الی الہدی, ایک وہ امام ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے, فاجابوا الیہ, اس کو جواب دو, اس کی آواز پر لبیک کہو, ہدایت کی طرف جاؤ. یہ ایک امام ہے. دوسرا وہ امام دعا الی الضلالہ, دوسرا وہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, فاجابوا الیہا, اس کا بھی یعنی گمراہی کی طرف جانے والے بھی اس کا جواب دیتے ہیں, اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. کہتے ہیں ہؤلاء فی الجنہ و ہؤلاء فی النار, وہ جو ہدایت کی طرف لے جانے والا امام ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے, اور یہ جو ہے گمراہیوں کی طرف بلانے والا اور اس پر اس کی آواز پر لبیک کہنے والے, یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی طرف ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى, اب امام نے ایک آیت ارشاد فرمائی, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو جنت میں, ایک گروہ وہ ہے کہ جو جہنم میں. امام نے ان جملات سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں نارمل حالات میں جو فیک ہوتا ہے وہ اچھی چیز نہیں دکھاتا, وہ ایک ہی راستے کی طرف رہتا ہے, جو اس کے پاس ہے وہی صحیح ہے. لیکن جو حق پر ہوتا ہے اور جس کی باتوں میں دھوکہ دھڑی اور جس کی باتوں میں انصاف, جس کی باتوں میں چیلنج ہوتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو آؤ دکھاؤ, تو وہ دونوں راستے بتاتا ہے. انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے, امام نے جواب دیا کہ اس کا مطلب 2 طرح کے رہنما, ایک ہدایت کی طرف لے جانے والا, ایک گمراہی کی طرف لے جانے والا. ہدایت کی طرف جو ہدایت رہنمائی کرتا ہے وہ لوگ جنت میں رہیں گے, اور جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے وہ جہنمی ہے. یہ قرآن کی آیت کے بالکل ایسے ہی مصداق ہے جیسے خدا نے کہا ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا کے لیے امام نے یہ نمائندگی کی وضاحت کر دی ہے کہ جو پوری دنیا میں جو بھی کسی کے لیے قیادت کرتا ہے 2 صورتوں سے ہوتا ہے. ایک وہ کہ جو حق اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور ایک وہ کہ جو باطل اور گمراہ کرنے والا ہے. امام نے اس کی وضاحت کی. پھر آگے ایک آدمی, اس نے دوسرا سوال کیا, اس کے سوال اور اس کا نام تاریخ نے واضح نہیں کیا, اور ان صاحب کتاب نے بھی کہا کہ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا نام آیا نہیں. لیکن اس کا جو جواب ہے, امام نے اس کا جو جواب دیا ہے, وہ جواب یقیناً اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ امام سے یہ بنیادی
اور بنیادی عقائد کے سلسلے سے سوال کر رہا ہے. اس نے جو بھی سوال کیا ہو امام نے جو اس کا جواب دیا ہے، اما واللہ آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم، لو لقیتک بالمدینہ. یہ کوفے کا رہنے والا تھا اور اس نے نہیں معلوم کیا پوچھا. یہ جواب میں مولا نے کہا خدا کی قسم اگر تم مدینے میں مجھ سے ملے ہوتے تو کیا کرتے؟ لَأَرَيْتُكَ، تو میں تمہیں دکھاتا کیا؟ اثر جبرائیل فی دارنا، ہمارے گھر میں جبریل کا آنے جانے کے وہ اثرات. اثر جبرائیل فی دارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ سوال کیا ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا رتبہ و مرتبہ کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں. اس طرح کی کچھ آپ کی حقیقت جاننے کی اس نے کوشش کی ہوگی. تو امام نے کہا خدا کی قسم اگر تم مدینے میں ہم سے ملے ہوتے اے کوفی بھائی تو ہم تمہیں دکھاتے اپنے گھر میں جبریل کی رفت و آمد کے وہ اثرات. یہ اس کے بعد وَنُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّ، اور اس کے بھی اثرات دکھاتے کہ جہاں جبریل وحی لے کر آتے تھے میرے جد کے اوپر. یا خا اہل الکوفہ، اے کوفے کے بھائی میرے، من عندنا مستقل علم. یہ بہت اہم بات امام نے اس سے کہا ہے کہ علم کا جام لوگوں نے ہمارے گھر سے پیا ہے، علم حاصل کیا ہے لوگوں نے ہمارے یہاں سے، ہمارے گھر سے، ہمارے آباء و اجداد سے، یعنی ہمارے جد سے اور ہم لوگوں سے. اور کہتے فعالمو، وہ لوگ جانکار ہو گئے، وہ جہلنا، اور ہم لوگ جاہل ہو گئے. یہ امام نے اس کو جواب نقضی دیا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو اگر تم ہم کو مدینے میں مل گئے ہوتے تو ہم تمہیں وہ اثرات جبریل دکھاتے جو آپ نے دیکھا ہوگا. وہ مسجد نبوی میں باب جبریل ہے. یہ اثر سے مراد جبریل کا اثر، یعنی وہ جگہ کہ جہاں آج باب جبریل ہے. جو لوگ گئے ہوں گے ابھی تازہ تازہ دیکھ کے آئے ہوں گے، وہ یعنی جہاں جبریل آتے اور جاتے تھے اسی کا نام باب جبریل. وہ اثرات میں تمہیں دکھاتا، اور وہی کے وہ اثرات. اور یہ بھی سن لو کہ پوری دنیا نے علم ہمارے یہاں سے سیکھا ہے. اب تم بتاؤ لوگ جانکار ہو گئے اور ہم جاہل ہو گئے. یہ امام نے اس کے جواب میں خود سوال کیا، ہذا مما لا یکون، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. گویا امام نے ان باتوں سے پورا دونوں رخ بتا دیا. وہ لوگ جو جاہل اپنے آپ کو کہتے ہم زیادہ سمجھدار، وہ باہر کے ہیں، گھر والے ائمہ اطہار، انہوں نے اپنے عقائد کو پیغمبر اسلام سے لیا ہے، انہوں نے اپنے عقائد کو ابو ہریرہ سے لیا ہے، انہوں نے اپنے احکامات کو قال الباقر و قال الصادق سے لیا ہے، انہوں نے اپنے عقائد کو قال ابو ہریرہ یا مالکی یا شافعی یا حنبلی، سارے امام نے انہی دو چار فقروں کے ذریعے سے پورا اس کو وضاحت کر دی کہ بتاؤ تم وہ لوگ زیادہ جانکار ہیں یا ہم. دین یعنی وہی ہمارے گھر نازل ہوئی، اثرات اس کے ہمارے گھر میں ہیں، علم ہمارے گھر سے پھیلا ہے، وہ عالم ہو گئے اور ہم جاہل. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے اور بھی باتیں کی ہیں. بہرحال اب ایک سوال آج کرنا ہے، یہ کوفے کے یہ حالات، اور کوفے میں ابھی تو عبید اللہ ہے، کربلا کا جب امام وہاں پہنچ گئے اور 2 محرم کو آپ وہاں پہنچے ہیں، 3 محرم کو بڑے لشکر کے ساتھ 4000 کے لشکروں میں سب سے پہلی جو کھیپ آئی ہے وہ 4000 کی، اس کا کمانڈر کس کو بنایا ہے؟ عمر سعد. عمر سعد کو بنایا کیوں؟
یہ یعنی ایسا چہرہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو نہیں جانتا. یہ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے. سعد بن وقاص یہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے ہے. اس کا چہرہ بڑا نمایاں ہے. جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دیگر جنگوں میں ایران فتح جب ہوئی ہے خلیفہ دوم کے ساتھ یہ رہا ہے. اور وہ 6 نفری جو کمیٹی تھی جو تیسرے خلیفہ کا جس نے تعین کیا ہے، 6 لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر کے اس میں سے منتخب کیا، اس کمیٹی کا بھی ایک ممبر یہ سعد بن وقاص تھے. یہ نمایاں چہرہ. اور لیکن جو فالٹ ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. فالٹ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد انہوں نے ان 7 لوگوں میں یہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی امیر المؤمنین کی. امیر المؤمنین کی ولایت کا انہوں نے اور ان کے جانشین پیغمبر ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا. کل جن کا تذکرہ سنے اس کا بھی یہی حال، پرسوں جس کا سنا اس کا بھی یہی حال، آج یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا بھی یہی حال. کل ملا کر جو امام نے پوچھا تھا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو کیا کہا تھا؟ بغضاً لأبیک، بغضاً لأبیک. میں اس بات کی وضاحت ہی کرنا چاہتا ہوں. اچھا ان کو کیوں بنایا؟ بہت سارے افراد تھے. یہ عمر سعد اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا تھا. یعنی سعد بن وقاص کی بات نہیں، اس کا بیٹا یہ ملعون عمر سعد یہ پڑھا لکھا، اور اس نے نہ امیر شام کی بیعت کی تھی اور نہ امیر کائنات کی، کسی کی بیعت نہیں کی. یہ خود چانس میں تھا کہ مجھے کیا پڑی ہے، میں خود اس لائق ہوں کہ حکومت کروں. اس کے دماغ میں حکومت کا کیڑا چل رہا تھا. اور اس بات کو کیوں منتخب کیا عمر سعد کو، اور اس بات کو اس نے محسوس کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور اس کو رائے کا پروانہ دیا تھا کہ جاؤ ایران اور وہاں جا کر تم اپنا کام کرو، ایکٹیویٹی. جب اس کو وہ لکھ کر دے دیا، میٹر یہ حسین ابن علی کا آ گیا کہ یہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو پہلے حل کرو. تو فوراً اس نے سمجھ لیا کہ ان کے اندر 2 ریزن لکھے ہیں مورخین نے کہ 2 وجہوں کو اس نے قریب سے دیکھا تھا ان کے اندر، جبکہ اس کا کوئی لشکری کارنامہ نہیں تھا. ایک آدمی ایکسپیرینس ہولڈر ہے جس نے بہت جنگوں میں بہت بارڈر پر کام کیا ہے. ایک آدمی کچھ نہیں، وہ اپنی گائے پڑا ہے لیکن اس طرح کی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں. پھر اس کو اتنا بڑا کمانڈر بنا کے بھیجنا یہ بالکل کسی سازش کا پیش خیمہ ہے، آسان نہیں ہے. ہاں مشہور تھا لیکن اس فیلڈ میں مشہور نہیں تھا. پھر اس کو کیوں بنا دیا؟ عمر سعد ایک بڑے صحابی رسول کا بیٹا، نام کے لحاظ سے بڑا نام ہے، اور اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو ایک ایسا چہرہ چاہیے تھا کہ جس کے پیچھے 2-4-10 ہزار بھکت آ جائیں. لہذا اس نے یہ سوچا کہ کسی گمنام یا فوجی کمانڈر کو ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ معاملہ ہمارا سیٹ نہیں ہوگا. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ عمر سعد کے باپ کو دیکھا تھا لوگوں نے کہ کتنا بڑا نام ہے. 6 نفرہ کمیٹی میں ایک آدمی وہ ہے، اس کا مطلب بڑا نام ہے. جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر جنگوں میں اور ایران فتح ہونے میں انہوں نے نمایاں حتی کوفے کی بنیاد رکھنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا. یعنی اتنا بڑا نام تھا. اس کا بیٹا جدھر جائے 2-4-10 ہزار تو اس کے ساتھ جائیں گے ہی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے. صلوات.
اتنا بڑا نام چہرہ بڑا، اب اس کا بیٹا ہے تو بہت سارے تو ایسے ہی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور جب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو وہ کام بعد میں کرنا، پہلے اس کو پٹا لو، یعنی امام حسین کا یہ کارواں جو پہنچا ہے پہلے انہیں دیکھ لو، اور وہ جو پروانہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھو، بعد میں تم کو وہی حکومت ملے گی اور یہ سمجھ لو تمہارا انعام بھی ہو جائے گا، لہذا پہلے اسے پٹانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے اس بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، مگر وہ لوٹانا پڑے گا، جو میں نے پروانہ لکھ کے دے دیا آپ کو وہ لوٹانا پڑے گا۔ اب جب اس نے پروانے کی بات سن لی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، وقت مجھے دو، میں سوچ لوں، ایک رات کا وقت اسے دیا، یہ سوچ لے، اور اس کے کنبے والے خصوصاً اس کا بھانجا کہ جس کا نام تاریخ نے حمزہ بن مفید لکھا ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ خدا نہ کرے کہ تم حسین ابن علی سے ٹکرا جاؤ، اگر پوری دنیا کی زمین تمہاری ملکیت میں بھی آ جائے تب بھی یہ کام تم نہ کرنا۔ لیکن یہ پیچ و تاب میں تھا رات بھر، اور اگر آپ نے سیریل دیکھا ہو تو یہ شاٹ کو وہاں دکھایا ہے، ایک دم سے اچانک اٹھتا ہے اور کہتا رائے کی حکومت، رائے، یہ بالکل اس کے دماغ میں گھس گئی، اور اس دکھتی رگ کو عبید اللہ ابن زیاد پکڑ چکا تھا۔ یہی ہے، دشمن کو کبھی اپنے کمزور نقطے کو مت دو، اگر دو گے تو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ لہذا یہ ایک وجہ یہ تھی کہ بڑا نام تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو کرسی چاہیے تھی، ان کو کرسی چاہیے تھی، تخت نشینی چاہیے تھی، لہذا ان دونوں باتوں کے مد نظر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس سے اچھا کوئی آپشن تھا نہیں، لہذا ان کو کہا، انہوں نے جب کہا کہ کیا یہ میری بات معاف ہو سکتی ہے تو کسی اور کے سپرد، کہا ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ پروانہ لوٹا دو۔ پروانہ، اب اس کے بعد پروانہ تو ان کو مل گیا، اور انہوں نے صبح ہی آ کے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے منظور ہے۔ اب امام نے بھی مکالمہ کیا ہے اس سے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے اور تم کیوں ایسا کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ امام نے ساری ضمانت لی کہ ہم تمہارے اس سے زیادہ تمہیں دے دیں گے، اپنے جس سے اس سے جنت تمہیں دلوا دیں گے تمہارے۔ تب اس نے کہا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانیں گے؟ تو ادھر سے مار دیے، کہا ہم ضمانت لیتے ہیں۔ تو اس نے آخر میں، یہی وہ آدمی ہے جس نے کہا آخر میں کہ یہ تو ادھار ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ادھار ہے، اور وہ رے کا پروانہ یہ نقد ہے۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ یذبحک اللہ علی فراشک، یہ اگلا، ابھی ہم لوگ تو وہاں پہنچے نہیں، اب دیکھیں کب توفیق ہوگی کہ آگے کی منزلیں طے کریں گے، اس لیے کہ کل شب عاشور ہے۔ تو مولا نے کہا اس سے کہ خدا تجھے تیرے بستر پر ذبح کر دے۔ یہ مولا اس وقت فرمائے ہیں جب اس نے کہا کہ آپ تو ادھار اور یہ نقد ہے۔ مولا نے کہا ایک دانہ وہاں کا تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ہوا کیا؟ یعنی انہوں نے یہ بات طے کر لی اور سب ہو گیا۔ اب وہ جو پروانہ یعنی جس پر آرڈر تھا کہ حسین کو قتل کر دو، جب یہ پہنچا رپورٹ پیش کرنے ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں، تو اس نے وہ آرڈر نامہ اسے نہیں لوٹایا۔ اس نے کہا وہ آرڈر دو، اس نے کہا اس بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ آرڈر مجھے چاہیے۔ اس نے کہا کہ امیر اس کو کیا کرو گے، تمہارا آرڈر تو میں نے مار دیا، اب وہ میں اپنے پاس رکھا ہوں کہ مدینے لوٹوں گا، کچھ بزرگ حضرات، بوڑھی عورتیں وہاں کی کہیں گی کہ حسین کو تم نے کس جرم میں مارا، تو میں کہہ دوں گا ابن زیاد کا یہ حکم تھا اور میں نے یہ مار دیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تیش میں آ گیا اور کہا نکل جاؤ،
وہیں سے معاملہ خراب ہوا، نہ رے کا پروانہ ملا اور نہ رے کی حکومت۔ عزیزو، امام وقت کی ہمراہی اگر چھوڑ دی جائے دنیا بھی جاتی ہے اور عقبہ بھی جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ زندہ۔ تو یہ، اور بعد میں کیا ہوا قیام مختار میں، کیونکہ وہ سارے کنڈیشن جناب مختار نے سمجھ لیے تھے کون کس نے کیا 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 ہے، اور انہوں نے کہا میں ایک ایسے کو ماروں گا ایک مجمع میں کہ جس کی یہ صفتیں ہیں۔ تو کسی نے مجمع میں سے بات پہنچا دی اس تک کہ تمہارا کام ختم ہونے والا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یہی عمر سعد نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جو وہاں کربلا میں امام حسین کے خلاف اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی تھا، وہ کہ جاؤ ذرا مختار کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ ہم خود ہی پریشان ہیں یا اس طرح سے۔ تو وہ آیا جناب مختار کے یہاں اور وہ دق الباب کرتا ہے جناب مختار کے ہاں، اور جناب مختار نے اپنے جو فرمان روا یعنی سیکورٹی کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا کیان، اس سے کہا کہ جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ یہ اس کا بیٹا جناب مختار کے یہاں آیا اور ان کا کمانڈر وہاں گیا ابن عمر سعد کا کام تمام کرنے، دق الباب کیا، اندر داخل ہو گیا، اس کو لگا کہ اب مار دیں گے، اٹھ کے بھاگنا چاہتا تھا کہ بستر میں اس کا پیر پھنس گیا، پھر اسی بیڈ پہ اپنے بستر پر گرا اور کیان نے اس کا کام وہیں تمام کیا۔ میرے مولا نے کہا تھا یذبحک اللہ علی فراشک، اللہ تجھے تیرے بستر پر قتل کر دے، ذبح کر دے۔ یہ دنیا ہے، امام وقت نے جو کہا ہے، اور اس بات کی وضاحت خود مولا نے کیا تھا، ہم عالم ہیں، ہمارے ہاں وہی آتی تھی، ہم پیغمبر کے نواسے ہیں، ہمارا سب کچھ جتنا کچھ دنیا میں علم پھیلا وہ ہمارے گھر سے، ہمارے اختیارات اتنے، ہم اب جاہل ہو گئے، یہ عالم ہو گئے۔ یہ اثرات جو امام نے جیسے جیسے کیا اور کہا۔ ایک بات اور ہے، تھوڑا وقت ہے اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، ایک سوال اس ضمن میں تھا جو پہلے دن میں نے سوالات کیے تھے۔ ایک سوال کیا تھا، کتنی بڑی طاقت سے امام لڑ گئے، ٹکرا گئے، یہ خودکشی نہیں تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام تو لڑے ہی نہیں، ٹکرائے ہی نہیں۔ ٹکرایا کون ہے؟ یزید ٹکرایا ہے، امام ٹکرائے ہی نہیں۔ اور پورے اب تک کی جو میری بات ہے، آپ نے اگر چاہیں تو اس سے اس کی دلیل نکال سکتے ہیں کہ امام زمین خریدے، وہاں سے خیمے ہٹوا دیے گئے، امام ہٹا لیے۔ آپ مختلف متعدد مقامات پر آپ وہاں گئے، مکہ گئے کہ یہاں رہ جائیں گے، وہاں بھی جو سپاری دے کر ایک جاسوس بھیجا گیا کہ یہاں آپ کو مار دیا جائے، آپ وہاں سے نکل گئے۔ امام ٹکرا کہا رہے ہیں، امام تو وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پناہ مل جائے، جہاں پناہ مل جائے۔ ایک بات، دوسری بات، طاقت بڑی حکومت کس کی تھی؟ یزید کی کہ حسین ابن علی کی حکومت، یعنی جو ظاہری آپ کی نظر میں ہے۔ اور یہ اگر بڑی طاقت تھا تو اتنی جلدی پست کیسے ہو گیا؟ اتنی جلدی اس طاقت کا خاتمہ کہاں ہوا؟ یہ اور اسی لیے یہ، جیسے میں اکثر اس بات پر مثال یہ دیتا ہوں، طاقت بڑی نہیں تھی۔ یہ دھوپ میں جیسے ہم لوگ کالا چشمہ لگا لیں یا گرین تو ہرا ہرا سب دکھے یا دھوپ نہ نظر آئے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، یہ بات وہی تھی۔ قرآن نے کہا ہے باطل تو بلبلے کی طرح ہے جو پانی کے اوپر جھاگ کی شکل میں ہوتا ہے، یہ کتنے گھنٹے رہتا ہے اور کتنا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ باطل اسی بلبلے کی مانند اور اسی جھاگ کی طرح ہے، نہ وہ پینے میں استعمال ہو، نہ وہ
نہانے میں استعمال ہو نہ وہ دھونے میں استعمال ہو، اور چند ہی منٹ میں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ باطل تھا۔ حق وہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ قرآن نے حق و باطل دکھایا۔ ظاہراً جو بڑی طاقت نظر آتی تھی چند مہینوں اور چند دنوں میں ختم ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہیں۔ جو ظاہراً لگتا ہے چھوٹی طاقت تھی، آج 1400 برس سے اسی آب و تاب کے ساتھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس روش پہ چل بھی رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد محمد اور تیسری بات، ہم نے تو مار دیا اور کچھ ہوا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی سب نعمتیں، جی یہ تو خدا کے مقابل بھی آ کے لوگ بڑے آرام سے ان کو ساری نعمتیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ خدا کو نہ ماننے والوں کو کتنے آرام سے گھوم رہے ہیں، ساری نعمتیں خدا کے ماننے والوں سے زیادہ ان کے پاس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ پیغمبر کو نہ مان کر بھی ان کو نعمتیں مل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ امام کو نہیں مانا، نعمتیں مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ یا آگے اور بڑھ کے بزرگ خطیب کا جملہ ہے، اگر نائب امام کو بھی نہ مانے نعمتیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق پر ہیں۔ یہ تو خدا اختیار دے کے لینا چاہتا ہے۔ اگر اختیاری صورت میں خدا دیکھ رہا ہے کہ کس گھٹیا صفات کا مظاہرہ کرتے ہو، ورنہ اگر یہ اپنے اختیار پر آ جاتے تو ایک بی بی اسی گھرانے کی جب آئی اور خطبہ دینا چاہ رہی تھی تو لوگوں نے ہنگامہ آرائی شروع کیا، اس نے ایک جملہ کہا، اس کو تو، ایسا سناٹا طاری ہوا تھا کہ تاریخ نے کہا کہ سکنت الاجراس، یعنی گھوڑوں کے گلے میں بدی ہوئی گھنٹیاں بھی رک گئی تھی، سانسیں حبس ہو گئی تھی۔ اگر یہ اپنے اختیارات پر آ جاتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کی بیعت نہ کرتا۔ وہ تو خدا اختیار سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کس منزل تک آتے ہو، خدائی کا دعویٰ کرو گے، نبوت کا دعویٰ کرو گے، امامت کے مقابل میں آؤ گے یا نائب امام کے مقابل میں آؤ گے۔ یہ خدا اختیار دے کے دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ ان کے پاس جو اختیارات ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اختیاری منزل میں اگر آپ نے بیعت کر لی، اختیاری منزل میں اگر آپ نے فرش ادا بچھا لی، تب جزا ہے۔ میں مجبور کر کے مجلس کروا دوں جزا نہیں ہے، میں مجبور کر کے آپ کو امام وقت کی بیعت کروا دوں جزا نہیں ہے۔ جزا تب ہے جب اختیار سے بیعت کی جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جی اس اختیاری عمل کی ہی جزا ملتی ہے، ورنہ ہمت تھی کہ امیر کائنات کے رہتے ہوئے امیر شام 20 برس حکومت کر لیں۔ بزرگ کا جملہ ہے کہ پوری حکومت کے ساتھ زمین میں دھس جاتا ان کے اختیارات، لیکن وہی ہے اختیار کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس منزل پر تم امام وقت کو لا رہے ہو، کیا مقام دے رہے ہو، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی اس کا رتبہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو۔ بس عزیزان گرامی، آج یہ شب نو ہو گئی، ہمارا امام بس ایک دن کا اور مہمان، اور ممکن ہے یہ تو آج ہی یعنی کل ہی جنگ ہوتی، 9 کو وہ تو ابوالفضل العباس کو بھیج کر ایک دن بڑھوا دیا، کیوں؟ شاید ابھی کوئی آنے والا ہے،
امام دیکھ رہے تھے. بہت عجیب مصیبت. اور آج اس نوجوان کا پرسہ پیش کرنا ہے امام حسین کو کہ جو خلقاً و خلقاً و منطقاً شبیہ پیغمبر تھا. شبیہ پیغمبر تھا. کئی بار مقتل نے لکھا کہ آتا ہے اجازت کے لیے بابا رن میں جانے. بیٹا ہے, پھوپھی سے اجازت لے لو, انہوں نے تمہیں 18 برس پالا ہے. پھوپھی کے پاس, پھوپھی اماں بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اجازت ملی ہے, اجازت مل گئی, لیکن سخت ہے. امام حسین امام ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی ہیں. باپ کا دل بھی سینے میں ہے. جی, ہمیشہ اعجاز سے کام نہیں لیا ہے. امام کی حیثیت سے علی اکبر جیسے ہزاروں بیٹے راہ خدا میں قربان کیے جا سکتے ہیں. باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کلیجہ باپ کا تڑپتا ہے. اجازت مل گئی. مقتل نے لکھا کہ ایسے علی اکبر گھر سے باہر ہوئے کہ جیسے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا. بیویاں کبھی پردہ اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ علی اکبر الغرض نکلے. باپ کی طرف سے بھی اجازت ہی شمار کی گئی. علی اکبر چلے, پیچھے پیچھے بوڑھا باپ, اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. مظلوم کربلا نے وہ تاریخی جملہ کہا, ہاں بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ یا یہ سوال نہ کرتے. علی اکبر جاؤ, لیکن ایک کام کرنا, ثمرۃ القلب ہوتا ہے بیٹا, باپ کے میوہ دل ہے باپ کے لیے بیٹا. اے بیٹا ایک کام کرنا, جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. عزیزو, یہ حسین مظلوم اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرثیہ پڑھا ہے نا, وہ بڑا قیامت کا ہے. آسمان کی جانب رخ کر کے مولا کہتے ہیں اللہم شہید علی ھذا, ہم اس کو بھیج رہے ہیں, پروردگار تو گواہ رہنا, اس کو ہم بھیج رہے ہیں جو خلقن خلقن رفتار میں, گفتار میں, کردار میں ارے تیرے نبی کا مشابہ ہے. یہ کہہ کے مولا بتانا چاہ رہے تھے اگر تم بھول رہے ہو ہم کون ہیں اور یہ کون ہے, سن لو ہم اسی نبی کے نواسے ہیں. الغرض علی اکبر گئے میدان میں اور کہتے جتنے حسن و خوبی سے جنگ علی اکبر نے کی کسی شہید نے نہیں کیا ہے, لیکن اور اسی بہادری کی وجہ سے علی اکبر ایک بار پلٹے بھی, ورنہ رن سے کون پلٹتا ہے, لیکن علی اکبر پلٹے تو کیا حاجت لے کر. اب یہاں دونوں رخ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بعض ارباب منبر کہتے ہیں کہ علی اکبر آئے تھے بابا کی کیفیت پتہ لگانے, اس لیے کہ بابا تڑپ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے بیٹا مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. ارباب منبر کہتے ہیں کہ علی اکبر کو یہ چیک کرنا تھا کہ میرا بابا کیسا ہے. دوسرے ارے امتحان بھی تھا حسین کا, اے بابا الا تشقد قتلنی, بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, ذرا پانی کی سبیل کر دو. عزیزو, یہ اتنا بڑا سوال مظلوم کربلا ایک مرتبہ کیا جواب دیتے, کہتے بیٹا یہ انگشتری رکھ لو اور جاؤ تمہیں نانا سیراب کریں گے. اور بات روایت یہ بھی کہتی ہے اپنی زبان
زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا. علی اکبر نے چونک کر کھینچ لیا, بابا آپ کے زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہیں. اب علی اکبر انگشتری رکھ کر گئے بختار. جنگ کرتے کرتے علی اکبر واحد شہید ہے جنہوں نے سلام جوابی سلام کیا ہے, یا بتا علیک منی السلام, اس لیے کہ میرے بابا کو جواب دینے کی بھی زحمت نہ ہو, اس لیے کہ بابا کے حالات, بابا کی پیار, بابا کی مظلومی کا خیال. لیکن جیسے یہ صدا آئی, یہ صدا آئی, حسین مرثیہ پڑھنے لگے, علی الدنیا بعد کلفا یا بنیا, اے بیٹا تمہارے بعد دنیا اندھیری ہو گئی. یہ کہہ کے بار بار کہتے تھے ولدی ولدی این ولدی. اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین مظلوم کو علی اکبر کا لاشا دکھتا نہیں تھا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں ترانے بیٹھ گئے, دریافت کیا بیٹا سینے پر ہاتھ کیسا, بابا برچی نیزہ ہے. ایک مرتبہ آستین کو الٹا, آسمان نجف کا رخ کیا, اے بابا خیبر کا در اکالنا آسان, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے, یہ دو فکریں اور زحمت تمام ہے. اس کے بعد جب روح علی اکبر کی پرواز کر گئی, ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی, دو جنازے حسین مظلوم نہ لا سکے, ایک ترائی پر ابوالفضل العباس کا, دوسرا جنازہ علی اکبر کا. بنی ہاشم کے بچوں کو مدد کے لیے پکار, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا جنازہ بوڑھا باپ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال مختصر سی عبادت کو قبول فرما, معرفت کے ساتھ عزا سید الشہداء منحنی توفیق عطا فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم لوگوں کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما.